ایک مالدار گھرانے کا نوجوان لڑکا اس لڑکی کے حسن کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس کو پکڑ کے لاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے اس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم جہاد کرنے ہیں، نکاح کرنے نہیں آئے، جائز نہیں ہے تیرے اس وقت اس کے ساتھ نکاح کرنا جب تک اللہ کے حکم پہ عمل نہ ہو جائے۔ اس سے برداشت نہ ہوا، شیطنت غالب تھی، اس نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس نے تفسیر ساوی سے پڑھا یہ بات، حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت اس لڑکی کے ساتھ اس نے زنا کیا، ایک لمحے کے اندر اس کے زنا کی نحوست سے طاعون اور پلیگ کی وبا پھیل گئی اور 70,000 لوگ ایک وقت میں مر گئے موسیٰ علیہ السلام کی فوج کے۔ جو بقیہ لوگ بچے تھے وہ سب ڈر کے بھاگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا، اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی فوج کی قیادت کر رہے ہوں اور ایک بندہ زنا کرے تو یہ حال ہوتا ہے، یہ نحوست ہوتی ہے۔ اس وقت کون نبی ہے بظاہر جو ہماری قیادت کر رہا ہو؟ سوچو تو صحیح، وجود نبی کی، نبی کے وجود کے باوجود ایک زنا ہو تو 70,000 ایک لمحے میں مر جائیں، اور ابھی تو ہر سیکنڈ ہر پل زنا زنا زنا، وبائی بیماریاں نہ پھیلے گی؟ بڑی معذرت کے ساتھ اتنی بے باکی ہو گئی کہ آج کل لڑکے گھر سے نکلتے ہیں یا بہت سی لڑکیاں، سب نہیں، اس لیے بند سنور کر نکلتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے فتنے میں مبتلا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی شب ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو اس لیے بند سنور کر نکلتے تھے کہ لڑکوں کو لڑکیاں دیکھیں اور لڑکیوں کو لڑکے دیکھ کر ان کی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ لڑکیوں کو دیکھ کر چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، لڑکوں کو دیکھ کر بازوں کے چلنے کا انداز۔ کب تک گناہ کرو گے؟ کب تک اپنے حسن کی نمائش کرو گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرو گے؟ اور سن لو آج بہت سارے حالات یہ بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ معاذ اللہ اگر کوئی غریب شوہر ہے نا، غریب شوہر، اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں ہے بلکہ ماں باپ کو تانے، تم نے تو غریب کے یہاں بیاہ دیا، وہ میری سہیلی کو دیکھو اس کا شوہر کتنا مالدار ہے، اس کو اتنے زیور، اس کے اتنے کپڑے۔ قوم کی بیٹیوں کو پیغام دیا جاتا ہے سنو یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، کسی کے نصیب میں غریب، کسی کے نصیب میں امیر، اور امیری اور غریبی یہ دھوپ اور سائے کی طرح ہے۔ سایہ جیسے صبح کو کسی کے آنگن میں تو شام کو کسی کے آنگن میں۔ کسی کی امیری اور دولت دیکھ کر کبھی پیر پھسلنا نہیں چاہیے، کبھی آبرو کا سودا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کبھی بہت سارے مالداروں کو غریب ہوتے ہوئے دیکھا گیا اور بہت سارے مالداروں کو، غریبوں کو امیر ہوتے ہوئے دیکھا، امیر غریب ہوئے، غریب امیر ہوئے، مزدور بادشاہ بن گئے، بادشاہ بھیک مانگنے لگے۔ اس لیے یاد رکھو کوئی بیٹی کبھی غریب شوہر کی بنیاد پر ماں باپ کو تانا نہ دے، یہ قدرت کے فیصلے ہیں۔ اور میرے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے غریب شوہر کے ساتھ اپنی عزت کے تحفظ کی خاطر نباہ کر لیتی ہے، ایسی عورت کو قیامت کے دن میرے پڑوس میں عطا کیا جائے گا، میرا پڑوس عطا کیا جائے گا، اور جنت مصطفیٰ جان رحمت کے پڑوس میں عطا کی جائے گی۔ غربت سے کبھی ڈرنا نہیں، غربت سے کبھی فکر نہیں کرنا۔ جب کبھی فاقے کی نوبت آئے تو بی بی زہرا پاک کے فاقے یاد کر لینا، جب کبھی فاقے کی نوبت آئے تو اماں عائشہ صدیقہ کے فاقوں کو یاد کر لینا۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی عورت دولت مندی کی بنیاد پر کسی کے ہاتھوں آبرو کا سودا کرے، انجام کیا ہوتا ہے؟ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ دولت مند کسی کو دیکھا پیر پھسلا نہیں، دولت کو کبھی دوام نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔